کہ سو کرنا، غم کرنا، شریعت نے اس کی ایک حد اور لمٹ مقرر کی ہے، اور وہ ہے 3 دن۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں 3 دن تک آپ سو کر سکتے ہیں، لیکن سو کرنے میں بھی شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں جن کی پابندی ہے کہ آپ کسی کی فوتیدگی کے موقع پر سوگ اگر کریں گے تو بے صبری، جزا فضا، واویلا کرنا، نوحہ خوانی، ماتم، چیخ و پکار، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو مصیبت کے آنے پر اللہ رب العزت نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا، اور صبر ایمان والوں کا وصف ہے۔ اور خود مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نہج البلاغہ میں اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے، صفحہ 828 پہ مولا علی فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان میں وہ حصہ ہے جس طرح کہ جسم میں سر کا حصہ ہوتا ہے، تو صبر کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزا فضا کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 58 پر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر فی النسب والنیاحہ، یعنی 2 چیزیں جس کو شریعت نے فرمایا کہ شریعت میں ہیں کہ وہ کفر ہیں، کسی کے نسب پر تان کرنا، والنیاحہ اور کسی میت پر نوحہ خوانی کرنا، اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، مزمار عند نعمت ورنت عند المصیبہ، خوشی کے وقت باجے بجانا اور مصیبت کے وقت نوحہ خوانی کرنا، چیخ و پکار کرنا، ان دونوں آوازوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ مسلم بازار میں یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ 303 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتہا، نوحہ کرنے والی عورت اگر وہ موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قام یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران، اور اس کے اوپر اس کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے بدن پر گندک کا کرتا ہوگا، ودرع من جرب، اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا، یعنی اس کو خارش لگی ہوگی جب وہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 499 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے اپنے گریبانوں کو پھاڑا، اپنے چہرے پر تمانچے مارے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کی جس طرح جاہلیت میں عورتیں مصیبت کے وقت ایسا کرتی تھی، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری حدیث مرفوع جو کہ المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 5229، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہؤلاء النوائح یجعلن یوم القیامت صفین فی جہنم، یہ مصیبت کے وقت نوحہ خوانی کرنے والی عورتیں قیامت کے دن ان کی 2 صفیں بنائی جائیں گی، صف عن یمینہم وصف عن یسارہم، ایک دائیں طرف صف ہوگی اور ایک بائیں طرف ہوگی، فینبہن علی اہل النار کما تنبح الکلاب، جس طرح کتے بھونکتے ہیں یہ نوحہ خوانی کرنے والیاں اہل جہنم پر اس طرح بھونکیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں نوحہ خوانی، بین، ماتم اور اس طرح کرنا شریعت طیبہ میں جائز نہیں ہے۔ تو ان احادیث کی وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت کسی بھی مصیبت کے موقع پر ان تمام اعمال کے کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو وصیتیں ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو اس سے بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اپنی کتابوں میں ہمارے تو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے، اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں جو حوالہ جات موجود ہیں ان میں سے یہ سر فہرست الفروع من الکافی ہے میرے پاس، الفروع من الکافی کی جلد نمبر اس کی میرے پاس 5 ہے اور صفحہ نمبر 1425 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال با کمال کے وقت جو وصیت کی، الفروع من الکافی 10203 نمبر روایت ہے،
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को इरशाद फरमाया, ए फातिमा इदा अना मित्तु फला तखमिशी अलैया वजहन, ए फातिमा जब मेरा विसाल हो जाए, फला तखमिशी अलैया वजहन, तो मेरे विसाल पर अपने चेहरे को मातम न करना, वला तनशुरी अलैया शारन, और मुझ पर अपने बालों को मत खोलना, यानी बालों को मत बखेरना, वला तुनादी बिल वैल, और वावेला करके चीखो पुकार न करना, वला तुकीमी अलैया नायहतन, और मेरे ऊपर नोहा खानी करने वाली औरतों को कायम खड़ा न करना, यानी मेरे विसाल पर कोई भी जो है वो वावेला चीखो पुकार और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहु करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद हुजूर की चारपाई के करीब खड़े हो गए। नाजुल बलागा में खुतबा नंबर 232 है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह लौला अन्नका अमरता बिस्सब्र व नहैता अनिल जज़अ लअनफदना अलैका मा अश्शऊन, या रसूलल्लाह मुझे आपके विसाल अक़दस पर इतना गम है, अगर आपने मुसीबत पर सब्र का हुक्म न दिया होता और जज़ा फज़ा से रोका न होता, लअनफदना अलैका मा अश्शऊन, तो मेरी आंखों के अंदर आंसुओं का जितना ज़ख़ीरा है मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस पर बहा देता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुसीबत के आने पर जज़ा फज़ा करने से मना किया है। और आखिर में इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो वसीयत जो इमाम हुसैन ने अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को मैदान करबला में की। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, पस वसीयत फरमूद, ए खाहिर गिरामी तूरा सुगंध मी दहम, ए मेरी हमशीरा मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, जब मैं जालिमों के जुल्म का निशाना बन के उनकी तलवार से इस दुनिया से अगले जहान पहुंच जाऊं, अपने गिरेबान को चाक मत करना और अपने चेहरे को मत छीलना, मत पीटना और मेरी शहादत पर वावेला ना करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर ने भी यही दर्द और यही सबक मैदान करबला में दिया, जो कुरान का सबक है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फरमान है, जो मौला अली का फरमान है, वही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सबक दिया कि मुसीबत के आने पर क्या करना, सब्र करना, वावेला ना करना, जज़ा फज़ा ना करना, मातम और बैन ना करना। बेहमदी ताला इन हवाला जात की रोशनी में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम मुसीबत के आने पर इस तरह का कोई अमल जो शरीयत के खिलाफ है उसको करने को जायज़